السلام علیکم، دس از می عائشہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل. سو لیٹ اسٹارٹ دس ویڈیو آف ایڈیٹوریل ڈسکشن. ٹوڈے ٹاپک از نیکٹاز فائنڈنگ. گزشتہ ہفتے ٹی ٹی پی کے ریاست کے ساتھ جتنے بھی کیس فائلز تھے ان کو اینڈ کرنے سے پہلے، ان کو ختم کرنے سے پہلے اس اخبار سمیت بہت سے لوگوں نے یہ بات محسوس کی کہ جو دہشت گردوں کا گروپ ہے وہ مذاکرات کو محض وقت کو خریدنے اور اپنے پرتشدد طریقوں سے واپس آنے سے پہلے خود کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے اتھورائزڈ ڈاکیومنٹ کے مطابق یہ سارے کے سارے جو خدشات ہیں وہ بالکل درست ثابت ہوئے. فرائیڈے کو نیکٹاز انالیسز رپورٹ کیا گیا جس کو سینٹ کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس میں یہ بات کی گئی کہ گزشتہ سال پی ٹی آئی کی زیر قیادت اس کی جو حکومت تھی ان کی طرف سے ایک پیس پروسیس شروع کیا گیا تھا اور اس عمل نے جو ٹی ٹی پی ہے اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی تھی اور اس گروپ نے اس تمام عرصے کی جو مدت تھی ان کو اپنے قدموں کے نشان کو بڑھانے کے لیے کیا تھا. مور اوور اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو کلعدم گروپ سوات میں پانی کی جانچ کر رہا تھا اور تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا مین کہ عوام اور ریاست ان کی موجودگی پر کیا رد عمل ظاہر کرے. جو میسو پرو پیس ریلیز تھی کے پی کے لوگوں کی طرف سے اس نے انہیں پازیٹیو ڈیولپمنٹ قرار دیا اور مزید کہا کہ ان سب ریلیز کی وجہ سے جو ریلیز میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے جو جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں وہ سب کے سب نہ ہونے کے برابر ہیں. پی ٹی آئی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بظاہر ملیٹنٹس سے بات کر کے ان کو امن کا ایک موقع دینا چاہتا ہے. یہ عمل اس وقت جاری رہا جب اپریل میں پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار سنبھالا لیکن واضح طور پر ٹی ٹی پی کے جو ناقابل قبول مطالبات کی وجہ سے جیسے کہ سابق فاٹا کا کے پی کے میں انضمام اور سخت اکثریت پسندوں کی رہائی، ان سب کی وجہ سے جو جتنے بھی مذاکرات سے تھے وہ ناکام. اور اس میں رائٹلی آرگیو کیا گیا کہ ٹی ٹی پی وہ حلقہ وہ گروپ جو حقیقی طور پہ امن میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جو مطالبات رکھے تھے وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والے ہوں. تو نیکٹا کے نتائج نے صرف ان خدشات کی ہی تصدیق کی تھی. اب دیکھا جائے تو یہ ملیٹنٹس کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے بھی میدان جنگ میں واپس آ گئے ہیں اور ایک متعلقہ پیش رفت میں پتہ چلا ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے کہا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا کیونکہ ٹی ٹی پی کے جو افغان طالبان تھے ان کی زیر قیادت میں ان علاقوں میں ان کو پناہ گاہیں دی گئی تھی. لیکن واشنگٹن ایسا کرنے کا ارادہ کس طرح سے رکھتا ہے یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے اور یہ اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی پہ اور آئی ایس کے پہ جو حملے ہو رہے ہیں زونز کے اندر، اوور زونز کے اندر، وہ کم نہ ہو جائیں یا پھر ان کو کیا جا سکے. ریاست کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یقیناً امن کو برقرار رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ٹی ٹی پی سے متاثر دہشت گردوں کا جو نیا دور ملک کو متعدد بحرانوں سے کم اس وقت تو نہ گھیرے. پھر بھی جو یہ ملیٹنٹس ہیں اور ان کی طرف سے ڈائیورس قسم کے تھریٹ ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ایک لانگ ٹرم تھنکنگ کی ضرورت ہے جس سے جو یہ متحرک کارروائیاں جیسے کہ فوری لیکن قلیل مدتی رد عمل سے ہٹ کر قوم کو ملیٹنٹ سے کیسے نپٹنا چاہیے، چاہے پھر وہ ٹی ٹی پی جیسے مذہبی انتہا پسند ہوں یا پھر بلوچ علیحدگی پسند. کانسٹنٹ اسٹیٹ وار کی یقیناً ایک انسسٹینیبل کنڈیشن ہے اور جو بات چیت ہے وہ ایک بہت زبردست سولوشن ہو سکتے ہیں. کورس یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک کرٹیکل قسم کے ریڈ لائن ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے کہ ڈس ممبرمنٹ آف اسٹیٹ ہے یا پھر ان پینڈنگ کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ہیں. اس طرح کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن جو بے گناہوں کے قتل عام کے ذمہ دار دہشت گرد ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ضرور کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اس سے اگر بہتر دیکھا جائے تو تشدد کو روک دینا، پرتشدد جو ملیٹنٹس ہیں ان کا مقابلہ کرنا، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سماج کے اندر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا، اسے بحال کرنا اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان ساری چیزوں کو آگے بڑھانا ایک معقول اور جس کو کہتے ہیں نا پلازیبل وے نظر آتا ہے. This is all about today editorial. So stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.